راہ خدا میں اپنے مال کو چھپا کر خرچ کیا جائے یا ظاہر کر کے، اور کیا صرف مال خرچ کرنے کو ہی انفاق کہا جاتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 274 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے مال کو رات اور دن میں چھپا کر اور ظاہر کر کے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، نہ تو ان کے لیے کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ تفاسیر صافی، مجمع البیان، قرطبی اور فخر رازی کی تفسیر کبیر میں منقول ہے کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ جناب علیہ السلام کے پاس صرف 4 درہم تھے۔ ایک درہم آپ علیہ السلام نے دن کو، ایک رات میں، ایک ظاہر کر کے اور ایک چھپا کر راہ خدا میں خرچ کر دیا تو اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ البتہ آیت کے اس وعدے میں دوسرے لوگ بھی شامل ہیں جو اس طرح کا عمل انجام دیتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا میں فقر و تنگ دستی سے نہیں ڈرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اللہ کے وعدے پر مکمل یقین ہوتا ہے اور وہ اسی پر توکل کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور نہ ہی یہ لوگ خرچ کرنے پر غمگین ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کا مطمع نظر رضائے الہی کا حصول اور آخرت کے ثواب کا یقین ہوتا ہے۔ شاید اس لیے کہ آیت میں اللیل کو النہار پر اور سر یعنی پوشیدگی کو علانیتن پر مقدم کیا گیا ہے، یعنی رات کی تاریکی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا زیادہ قابل قدر ہے۔ تفسیر مراغی۔ یہ آیت جو انفاق کے بارے میں ہے 14 آیتوں کی جامع ہونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس صورت میں مسلسل 14 آیتیں راہ خدا میں خرچ کرنے کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور قرآن مجید میں کسی اور مقام پر انفاق کے بارے میں اس قدر تفصیل سے بحث نہیں کی گئی۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کے نتائج کسی سے پوشیدہ نہیں، اور ان میں سے کچھ یہ بھی ہیں: دولت کا توازن برقرار رہتا ہے، دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، جذبہ سخاوت پروان چڑھتا ہے، طبقاتی اختلافات کم ہو جاتے ہیں، خداوند کریم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ صرف مال خرچ کرنے کا نام انفاق نہیں، بلکہ علم، مقام و منصب سے انفاق کرنا بھی اسی زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ انفاق کے لغوی معنی ہے سوراخ کا بھرنا، اور اس کے اصطلاحی معنی ہے مالی کمی کو پورا کرنا۔ اس بات کی طرف توجہ کرنا بھی ضروری ہے کہ انفاق کا حکم دے کر بھیک مانگنے کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا رہی، کیونکہ روایات میں ان لوگوں کی سختی کے ساتھ مذمت کی گئی ہے جو ضرورت کے بغیر لوگوں سے بھیک مانگتے پھرتے ہیں اور ان سے مال و مادی امداد کی درخواست کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کی امداد کے لیے نقد رقم دینے کے بجائے کام کرنے کے اوزار و آلات عطیے کی صورت میں دینے کی سفارش کی گئی ہے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔
نمبر 1، انفاق اور سخاوت کا جذبہ قابل قدر ہے۔ کسی پر رحم کھا کر کبھی کچھ خرچ کر دینا انفاق نہیں ہے۔ ينفقون فعل مضارع ہے جو کہ استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کی طرف سے اس کا اجر و ثواب معین نہ ہونا، اس میں وسعت کی علامت ہے۔ نمبر 3، خدا کے وعدے انسان کو نیک کام پر ابھارنے کے لیے بہترین ذریعہ ہیں۔ نمبر 4، انفاق کی برکات میں سے سکون اور امن ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو چھپا کر بھی خرچ کرنا چاہیے اور ظاہر کر کے بھی۔ صرف مال خرچ کرنے کا نام انفاق نہیں ہے، بلکہ علم اور مقام و منصب سے انفاق کرنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔